अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जल्द अज जल्द हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे। मुअज़्ज़िज़ शामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सूफ़ी जेम खलील क़ादरी अल चिश्ती इफ्तिख़ारी अमड़ापुरी फिर आपकी खिदमत में एक नया मौज़ू लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसका उन्वान है सौते सरमदी यानी ग़ैबी आवाज़। ग़ैबी आवाज़ जिसे कहा जाता है, उसका महमिल इंसानी फ़हम है, जिसमें हर ज़र्रे, सितारे, सैयारे, चरिंद, परिंद, हैवान, इंसान, जिन्नात, फरिश्ते सबको ज़िंदगी की तहरीकात एक ऐसे शऊर से मिलती है जो अपने अंदर कायनात की मालूमात का पूरा इल्म रखता है। दरअसल ये सौते सरमदी की तालीम पीरे कामिले अकमल अता करते हैं। सौते सरमदी को हिंदी में ज्ञान अनहद कहा जाता है। इसे यानी सौते सरमदी को अनहद भी कहते हैं। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल सौते सरमदी क्या है और इसे किस तरह अमल में लाया जा सकता है। दर हकीकत सौते सरमदी का मज़हर जिस्मुल वजूद के कानों में साफ साफ सुनाई देता है। ये हर इंसान के अंदर मौजूद है और ये हमेशा जारी रहता है। राह सलूक की ये एक हकीकत है कि अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला ताख़िज़ुहु सिनतुन वला नौम की खुदाई सिफ़ात का मज़हर बन जाता है। दम आम बेगिनती में शुमार नहीं होता। ये सौते सरमदी यानी ग़ैबी आवाज़ अज़ली व अबदी है जो सदा गूंजती रहती है। यही वो आवाज़ थी जिससे जुमले कुन वजूद में आया, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जब इरादा किया या वो जब भी किसी चीज़ का इरादा करता है तो वो कुन कह देता है, यानी हो जा, और वो हो जाता है। तो गोया यही वो आवाज़ थी जिससे जुमले कुन वजूद में आया। इस ग़ैबी आवाज़ को सुनने का तरीका ये है कि मुराक़बे में बैठकर सरसों के तेल में रुई को थोड़ा भिगो दिया जाए, फिर उसी रुई से अपने दोनों कानों के सुराख को बंद कर दिया जाए ताकि बाहरी आवाज़ अंदर ना जा सके। फिर अपने बातिन की तरफ मुतवज्जे होकर एक ऐसी आवाज़ का तस्वुर किया जाए
جو ان آوازوں میں سے کسی آواز کی متشابہت رکھتی، جیسے میٹھی اور سریلی گھنٹیوں کی آواز یا شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز یا پانی کے جھرنے کی آواز، یعنی وہ آواز جو پانی کی سطح پر پانی کے گرنے یا پتھروں پر پانی کے گرنے سے پیدا ہوتی ہے، یا کسی کی بانسری کی آواز گونجتی ہو۔ ان میں سے کوئی بھی آواز کو تصور کر لیں، پھر صاحب مراقبہ اپنے خیالوں کو یکسو کر کے ان آوازوں میں سے کسی ایک آواز پر اپنی توجہ کر لیتا ہے اور اس آواز کو سننے میں عبوریت حاصل کر لیتا ہے، تو اس کے بعد اس صاحب مراقبہ کو مختلف آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں۔ وہ آوازیں جو اس نے کبھی نہیں سنی تھی، اسی عمل پر گامزن رہ کر جو آواز کانوں میں توجہ کر کے سننی پڑتی تھی، کچھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہی آواز الفاظ اور جملوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، الفاظ اور جملوں میں سنائی دینے لگتی ہے۔ آواز کے ذریعے صاحب مراقبہ پر اسرار و رموز منکشف ہونے لگتے ہیں، راز کھلنے لگتے ہیں، غیبی واقعات کا کشف اور بلندی سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ صاحب مراقبہ مشق میں جب مہارت حاصل کر لیتا ہے، جب وہ یہ مشق کرتے کرتے اس صوت سرمدی کے عمل پر گامزن ہو جاتا ہے، اس مشق پر مہارت حاصل کر لیتا ہے، تو غیبی آواز سے گفتگو کی نوبت آ جاتی ہے اور وہ آواز باقاعدہ سوال و جواب کرنے لگتی ہے۔ صاحب مراقبہ اپنے ذہن میں جس سوال کو پیدا کرتا ہے اور اس سوال کا تعلق اگر پختگی یعنی یکسوئی سے ہو، تو اس صاحب مراقبہ کے اندر وہ صلاحیت بیدار ہو جاتی ہے جس سے اسے فوراً اس کا جواب ذہن میں آ جاتا ہے۔ لیکن اس عمل کے شغل میں رہنے کے ساتھ ساتھ صحیح طریقے سے واقف ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ بنیاد یعنی عمل کا طریقہ پختہ ہوگا تو عمل کا آرامد ہوگا، پھر ہر راز کا انکشاف بے شک ہوگا۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی قدس سرہ العزیز مقالات حکمت میں تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ خالق الباری نے جب حضرت آدم صفی اللہ کے جسم مبارک میں اپنی روح پھونکی اور فرمایا الست بربکم، تب ہماری روح نے کہا قالوا بلی۔ اسی روز سے ارواح مطہرہ، اسی روز سے
ارواح متأخر بن کر اپنے عہد و پیمان کی پاسبان رہیں۔ حال کی مستی نے کال کو زندہ رکھا، کان صوت سرمدی سنتے ہیں، ہر شے ذکر کرتی ہے، پتا پتا ذرہ ذرہ ذکر میں مصروف ہے۔ یہ صوت سرمدی ہے۔ ذکر لسانی یعنی زبان ذکر، ذکر روحی اور ذکر سری۔ یہ ذکر زبان سے جاری ہو کر قلب میں، قلب سے روح میں اور روح سے سرمدی سرور بن کر الانسان سری وانا سرہ کے مصداق راگ بجنے لگ جاتا ہے۔ الانسان سری وانا سرہ کے مصداق راگ بجنے لگ جاتا ہے۔ اسے اصطلاح میں انہد کہتے ہیں، علم نہیں، شہود اس کی تشریح ہے۔ ذکر سری کا محل وقوع دماغ اور ہر عضو دماغ کے تابع۔ انہد راگ بج رہا ہے، انہد راگ بج رہا ہے، سنا ہی نہیں دیتا، مگر یہ شب و روز رگ رگ میں بجتا رہتا ہے۔ طالب دید کو لقمہ وصل اسی صوت سرمدی کے تحت حاصل ہوتا ہے۔ دراصل ام الدماغ میں ایک نقطہ آفتاب کی طرح چمکتا ہوا ہے، اس کو دور مدور یعنی دور کے گرد گھومنے والا، چکر کاٹنے والا کہتے ہیں۔ جو نقطہ آفتاب کی طرح چمکتا ہے اسے دور مدور کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ شغل بلا واسطہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا تھا، اور ان کو اس کی برکت سے معراج باطنی حاصل ہوئی۔ اسی سبب سے کہتے ہیں کہ العلمۃ النقطہ، یعنی علم ایک نقطہ ہے۔ حاصل کلام یہ کہ صوفیہ اکرام نے اسی عمل پہ گامزن رہ کر ہر منزل کو پایا۔ مولا ہر ایک کو صوت سرمدی سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔